نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی نور والی کتاب ہے تو اس میں نور والی کتاب کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق ہم پیارے پیارے سیگمنٹ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو بھی شامل کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضائل و برکات خود نبی کریم علیہ السلام نے جو بیان فرمائے ہیں تو ان حدیثوں کو شامل کرتے ہیں، اور بھی دلچسپ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم دو کام کرتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، قاری عبداللہ اتاری ماشاءاللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو تجوید سے متعلق کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ کیا سننے کی یا سمجھنے کی؟ آپ کہیں گے سن کر سمجھنے کی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اسی سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ قاری عبداللہ صاحب، آج قرآن مجید کی کون سی وہ صورت ہے جس کی آپ تلاوت فرمائیں گے ہمارے اس سیگمنٹ میں؟ سورۃ الفلق کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سورہ فلق بڑی مشہور صورت ہے جو نمازوں میں بھی عموماً پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ کتنی آیتیں اس کی؟ 5 آیتیں ہیں اس میں۔ جی، تو سورہ فلق کی تلاوت سے اپنے سیگمنٹ کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سورہ فلق کی تلاوت سے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ سورہ فلق کی 5 آیات ہیں جو آپ کو اسکرین پر ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ نظر آ رہی ہیں بھائی آپ کو؟ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں شروع سے آخر تک کلمات ہی کلمات ہیں، اعراب ہی اعراب ہیں۔ جس نے تجوید کے قواعد صحیح سمجھے ہوں گے تو وہ ان آیات کو بڑے پیارے انداز میں، درست انداز میں پڑھ سکے گا۔ بچوں، آپ کے سامنے میں ایک قاعدہ آج بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی مدد سے ہم قرآن مجید کے کئی مقامات کو درست انداز میں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ ان چاروں میں سے صرف ایک جو پہلا قاعدہ ہے اظہار، اس قاعدے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، اظہار عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا مطلب ظاہر کرنا۔ لیکن جب ہم تجوید کی بات کرتے ہیں تو علم تجوید کی ٹرمینالوجی میں اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی حرف کو پڑھتے وقت غنہ نہ کرنا، ناک میں آواز نہ لے جانا، ٹھیک ہے؟ تو غنہ نہ کرنے کو ہم تجوید کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہوگا؟ اظہار کرنا، یعنی کہ غنہ نہ کرنا۔ تو اظہار کب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب بھی قرآن مجید میں آپ کو نون ساکن نظر آئے، یعنی وہ نون جس کے اوپر کیا بنا ہوا ہو؟ جزم۔ جس نون پر جزم ہوگی وہ کیا ہوگا؟ نون ساکن۔
اور تنوین تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. پہچاننا بھی آسان ہے، دور سے نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں قاعدہ لگتا ہے اظہار کا. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں قاعدہ لگتا ہے اظہار کا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں نون ساکن اور تنوین میں غنہ کرتے نہیں ہیں، بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ حروف حلقی کون سے ہیں اور کتنے ہیں. تو بچوں عربک جو الفابیٹ ہیں حروف تہجی وہ کتنے ہیں؟ 29، ایک کم 30. ٹھیک ہے، تو 29 حروف تہجی ہیں عربی زبان کے جن کا استعمال ہوتا ہے. ان میں سے 6 حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ حلق سے. حلق کے مختلف حصوں سے وہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی. کیونکہ ان 6 حروف کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ حلق ہوتی ہے، حلق کے مختلف حصے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان حروف کو ہی کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. اور وہ بہت آسان ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. پھر پڑھتے ہیں حمزہ ہا عین. جی، تو ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا. یعنی اس مقام پر نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے نہیں. ماشاءاللہ. تو اب دیکھتے ہیں اظہار کا قاعدہ کہاں کہاں لگ رہا ہے. مجھے تو ایک مقام نظر آیا ہے، بلکہ 2 مقام نظر آ گئے. یہ دیکھیں گے جناب، قاف کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین. تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ. الف تو نہیں ہے؟ یہ نہیں. لگ تو الف رہا ہے. آپ کہیں گے الف پر جب کوئی اعراب آ جائے، زیر زبر پیش آ جائے تو الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو اس کو الف نہیں کہیں گے، چونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو اب یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ. تو اب دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہاں نون ساکن تو نہیں ہے، تنوین ہے. تنوین کے بعد آ رہا ہے حمزہ، اور حمزہ ہے حروف حلقی میں سے ایک حرف. تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر؟ اظہار. اظہار. اظہار کا مطلب ہے کہ یہاں قاف کے نیچے جو 2 زیر کی تنوین ہے یہاں پر غنہ کریں گے نہیں. ماشاءاللہ. ایک اور مقام دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں گے دال کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین. اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا تو کیا ہوگا؟ اظہار. غنہ کریں گے نہیں. اللہ پاک ہمیں تجوید کے ان قواعد کو درست انداز میں سیکھنے، سمجھنے اور ان کا امپلیمنٹ کرتے ہوئے قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کے فضائل جانتے ہیں. آج ایک بڑی پیاری سورت کی ہم فضیلت جانیں گے، لیکن پہلے سیگمنٹ کا نام سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سورت اور آیات کے فضائل. بچوں آج میں جس سورت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے حوالے سے آپ کو 2 اشارے دیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ پہچان پاتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے. اس سورت کی 30 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 30. اور وہ قرآن مجید کے سیکنڈ لاسٹ پارے کی بالکل ابتدا میں ہے. یعنی 29ویں پارے کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، اور وہ سورت جو ہے وہ 30 آیتوں والی ہے. تو اس سورت کا نام کیا ہوگا؟ سورہ ملک. وہ کون سی سورت ہوگی؟ سورہ ملک. جی، جواب آپ سب کا کیا ہے؟ درست ہے. سورہ ملک بڑی پیاری سورت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی تلاوت کرنے، بالخصوص رات کے وقت سننے سے پہلے اس کی تلاوت کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ملک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن پاک میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں. جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک فضیلت نہیں ہے، آگے مزید سنیں. اور اللہ پاک اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک یعنی جاگنے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. جو رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی کیا کرتا ہے؟ ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے. مزید سنیں، وہ سورت مجادلہ یعنی کہ بحث کرنے والی ہے.
جو اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، یعنی قبر کے عذاب سے بھی وہ سورت بچاتی ہے. اور وہ سورت کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی کہ سورہ ملک ہے. تو کتنی پیاری سورت ہے کہ رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی رہے گی، عذاب قبر سے بھی بچیں گے، نیکیاں بھی ملیں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے. آیتیں کتنی ہیں؟ صرف 30 ہیں. چند منٹوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سورہ ملک کی تلاوت کر سکتے ہیں. ایک اور فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سورہ ملک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، ان حدیثوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، وہ اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. شفاعت کرنے والی وہ 30 آیتوں پر مشتمل کون سی سورت ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی کہ سورہ ملک ہے. تو اللہ پاک ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج اس سیگمنٹ میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں سنیں گے. یہ کس طرح کی قوم ہے اور قیامت کے قریب کس طرح تباہی مچائے گی، اور اس وقت یہ کہاں موجود ہیں. آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں، یاجوج ماجوج اللہ پاک کی ایک عجیب مخلوق ہے. ایک قول کے مطابق یاجوج ماجوج 2 انسانی قبیلوں کے نام ہیں. یہ تمام لوگ کافر ہیں. ان کے سر کتوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتے ہیں اور کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. ان میں بعض کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہیں جن سے وہ گوشت کھاتے ہیں. جن میں بعض کا قد صرف 1 بالش، بعض بہت لمبے اور بعض 4 گز لمبے اور 4 گز چوڑے ہیں. اور ان کے لمبے لمبے بال ہیں جو انہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں. اور جو کوئی ان میں سے مر جائے تو یہ اس کو کھا جاتے ہیں. یاجوج ماجوج کے قبیلے ایک دیوار کے پیچھے موجود ہیں، اور یہ دیوار حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے اس قوم کے آگے بنائی ہے. یاجوج ماجوج جو روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سورج کو غروب ہوتا دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو، ہم اسے کل صبح کھودیں گے. مگر دوسری صبح اللہ پاک اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک انہیں لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو یہ دیوار کھودیں گے، اور یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت ان کا سردار کہے گا واپس چلو، انشاءاللہ ہم اسے کل صبح کھودیں گے. لہٰذا اس بار جب دوبارہ صبح کے وقت اس دیوار کی طرف آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگی جس حالت میں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے. چنانچہ وہ اسے کھودیں گے اور وہاں سے نکل کر سمندروں اور دریاؤں کا سارا پانی پی جائیں گے. لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعے میں بند ہو جائیں گے. پھر یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. جب وہ تیر ان کی طرف واپس آئیں گے تو وہ خون آلودہ ہوں گے. لہٰذا وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا اور آسمان والوں پر بھی بلندی حاصل کر لی. اس سرکشی کے بعد اس وقت اللہ پاک ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور ان کے ذریعے ان سب کو ہلاک فرما دے گا. یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ترجمہ: انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. تو بچوں، آج ہم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین. چلے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں جانا جس کو کیا کہتے ہیں؟ یاجوج اور ماجوج. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں موجود ہے، کس مقام پر موجود ہے اور یہ
کب باہر آئیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بہتر علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے یاجوج ماجوج سے متعلق ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں مزید معلومات ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مخلوق کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا یہاں بھی انتظار کیا جا رہا ہے اسٹوڈیو میں، اور اس میں آج ایک مقابلہ ہوگا سوال اور جواب کا۔ 6 سوال میری طرف سے ہوں گے، جواب آپ کی طرف سے ہوں گے، دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے، درست انداز میں جواب دے پاتا ہے بغیر چیٹنگ کیے، پوچھے بغیر، نقل کیے بغیر، اپنی کوشش سے اپنے حافظے کی بنیاد پر۔ دیکھتے ہیں کہ جواب دینے کے لیے کون آتا ہے۔ بڑھیں گے سیگمنٹ کی طرف، سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈے۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، جواب ڈھونڈیں۔ دائیں اور بائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں تقریباً کہ کس کو بلایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سلیکٹ ہوتا ہے۔ جی، تو میری دائیں جانب جو 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا مقابلے کے لیے؟ ماشاءاللہ چاروں ہاتھ کھڑے ہو گئے، چاروں بچے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ جی، لاسٹ میں جو بچے موجود ہیں اپنا مائک پر نام بتائیں گے ذرا۔ محمد فیضان اتاری۔ جی فیضان اتاری بھائی، آپ کو اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا آپ سوالوں کے جواب دے پائیں گے؟ جی دے، اگر نہ دے سکے تو کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ، پہنچیں گے آپ بورڈ کی طرف۔ جی ماشاءاللہ، دائیں جانب سے تو فیضان اتاری سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ فیضان کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آنا چاہ رہا ہے یہاں سے؟ 1 2 3 4 ماشاءاللہ، یہاں سے بھی چاروں کے چاروں ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ ویسے ہاتھ تو 8 ہیں 4 بچوں کے، لیکن 4 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی، لاسٹ میں جو بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ مکی رضا اتاری۔ جی، مکی رضا اتاری صاحب، آپ کے سامنے فیضان اتاری صاحب موجود ہیں، تو اتاری بمقابلہ اتاری، کریں گے مقابلہ ان سے؟ جی، لڑائی کرنی ہے یا سوال کے جواب دینے؟ سوال کے جواب۔ جیتے گا کون؟ ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں آپ؟ جی، چلے پہنچیں گے آپ بھی پہنچیں گے بورڈ کی طرف۔ جی، تو فیضان اتاری اور مکی رضا اتاری، آپ دونوں کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہیں۔ دونوں کی باسکٹس میں آپ کو پیپر نظر آ رہے ہیں، رنگ برنگے، ایک جیسے جواب ہیں دونوں میں، کیونکہ سوال بھی ایک جیسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، میرا سوال سننا ہے، توجہ سے سن کے ذہن میں جواب سوچنا ہے۔ جو جواب آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ یہاں پیپرز میں تلاش کریں گے۔ آپ کے مطلوبہ سوال کا جو بھی آپ کو جواب ملتا ہے اس کو آپ پیپر کو لیں گے، بورڈ پر نمبر وائز کیا کریں گے، پن کریں گے، ٹھیک ہے؟ 6 سوال ہوں گے، 6 سوال نمبر وائز آپ پن کرتے جائیں گے۔ اس دوران ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا، کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے، نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، پوچھنا نہیں ہے۔ جب 6 سوال مکمل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے، کون 6 سوالوں کے درست جواب دے پایا ہے۔ تو کر دیں مقابلہ شروع۔ پہلا سوال، دونوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ عربی زبان میں شمس کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا ایک لفظ ہے شمس، شمس کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بتانا ہے۔ جی، پہلے سوال کا جواب ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال توجہ سے سنیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام مبارک کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس آپ کا ٹائٹل ہے، اصل نام کیا ہے؟ جی، دوسرا سوال بھی ہو گیا۔ تیسرا سوال بہت آسان ہے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے کس ہستی نے اسلام قبول کیا؟ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سے یعنی بڑے افراد میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، نبی کریم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونے والے صحابی کون ہیں؟ چوتھا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی، پانچواں سوال، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب۔ عبد المطلب کے جو والد ہیں یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پردادا، دادا کے والد، ان کا نام کیا ہے؟ جی، لاسٹ کوسچن، کون سے صحابی ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرما لیا کرتے تھے؟ وہ عظیم صحابی جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اس صحابی رسول کا نام بتانا ہے۔
ماشاء اللہ جی. تو 6 کے 6 جوابات مکمل ہو چکے. اب دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں پہنچا. جی مکی رضا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کیا کیا آپ نے؟ سوالوں کے جواب دیے. درست ہیں یا غلط ہیں؟ درست ہونے چاہیے. جی. چلے دیکھتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ عربی زبان میں شمس کسے کہتے ہیں؟ بچوں جو سورج ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شمس. انہوں نے کہا سورج کو شمس کہتے ہیں. ان کا جواب اونچی آواز میں جواب درست ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام اخنوخ ہے. ان کا یہ جواب بھی. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. ان کا یہ جواب بھی. مسلمان مردوں میں صحیح ہے. بڑے افراد میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. اور بچوں میں چھوٹی عمر کے افراد میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت مولا علی نے. اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نے. ماشاءاللہ. تو حدیثوں میں یہ ساری باتیں بیان کی گئیں. بچوں چوتھا جواب یہ تھا 1000 سال. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 1000 سال. ان کا یہ جواب بھی. نبی کریم علیہ السلام کے پردادا یعنی کہ حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا. ان کا یہ جواب بھی. اور ایک ہی رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں. ان کا یہ جواب بھی. مکی رضا صاحب آپ کے 6 کے 6 جواب کیا ہو چکے ہیں؟ درست ہو چکے ہیں. ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں یہاں بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں فیضان بھائی. آپ آگے پیچھے ہو گئے. کیسے ہیں فیضان بھائی؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. سوال بھی سنے جواب بھی سنے. تو کیا صورتحال ہے یہاں کی؟ درست ہیں. چلیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں ہم. پہلے سوال کا جواب تھا سورج کو عربی زبان میں شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں. ان کا پہلا جواب اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب بھی فیضان صاحب کا کیا ہے؟ درست. ماشاءاللہ. یہ بھی جیت رہے ہیں. کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی. یہاں لکھا تقریباً 10,000. یہاں ان سے کیا ہو چکی ہے؟ مسٹیک. غلطی ہو چکی ہے. ایک غلطی. 5ویں سوال کا جواب تھا ہاشم. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی نبی کریم علیہ السلام کے پردادا کا نام حضرت ہاشم تھا. انہوں نے کہا ہاشم. ان کا یہ جواب درست ہے. ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری ہیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. لیکن فیضان بھائی آپ نے ایک غلطی کی ہے. تو آپ کے 6 میں سے 5 جواب درست. ان کے 6 میں سے 6 جواب کیا ہو چکے؟ درست. تو آج کافی دنوں کے بعد ایسا ہوا ہمارے پروگرام میں کہ ایک بچہ آگے بڑھ گیا ہے. اللہ پاک دونوں کو برکت نصیب فرمائے. جتنے بچے دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہیں اللہ پاک سب کو قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اس کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا